تصور کریں کہ ایک پوری تہذیب، میرا مطلب ہے ایک پورے فکری نظام پر حملہ ہو رہا ہے، اور یہ کوئی عام روایتی جنگ نہیں ہے جس میں تلواریں، خندقیں یا توپیں استعمال ہو رہی ہوں۔ یہ حملہ سیدھا ذہنوں پر، سوچ اور عقائد کی بنیادوں پر کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں، جب جنگ فزیکل میدان کے بجائے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہو نا، تو وہاں پتھر کی اونچی دیواریں یا لوہے کے شیلڈز بالکل بے بس ہو جاتی ہیں۔ 19ویں صدی کے برِ صغیر میں ایک ایسا ہی محاذ گرم تھا۔ جی بالکل، اور ایسے فکری حملوں کا دفاع کسی جذباتی نعرے، غصے یا بس اونچی آواز سے تو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب وار سیدھا عقل پر ہو تو دفاع کے لیے بھی خالص منطق، گہرائی اور ٹھوس علمی استدلال کی ضرورت پڑتی ہے۔ جذبات وہاں اکثر ہار جاتے ہیں۔ ایسے میں بقا کا واحد راستہ ایک مضبوط فکری ہتھیار بن جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک فکری دفاع کی گہرائی میں اترنے والے ہیں ہم برِ صغیر کے ایک انتہائی نامور اور عظیم مفکر مولانا محمد قاسم نانوتوی کی بات کر رہے ہیں۔ خاص طور پہ ہم ان کی دو اہم تصانیف حجت الاسلام اور 521 صفحات پر مبنی مجموعہ ہفت رسائل کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک عالم نے کس طرح خالص عقل اور منطق کو استعمال کرتے ہوئے اسلام مخالف اعتراضات کے باکھی ادھیڑے ہیں۔ اور یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ مذہب اور انسانی عقل کا آپس میں کتنا گہرا اور اٹوٹ رابطہ ہے۔ یہ علمی سفر اس لحاظ سے بھی بہت منفرد ہے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلامی عقائد صرف کسی اندھی تقلید کا نام نہیں ہے، یعنی ہر عقیدے کے پیچھے ایک مکمل سائنٹیفک اور فکری میکانزم موجود ہے۔ تو چلیے اس فکری سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ عقل تو یہی کہتی ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات کے خالق کو سمجھنے سے پہلے خود انسان کو اپنی حقیقت سمجھنی چاہیے۔ تو ان کتابوں میں مولانا نانوتوی نے انسان کی حقیقت کو کیسے بیان کیا ہے؟ وہ انسان کو اصل میں کیا درجہ دیتے ہیں؟ اچھا، انہوں نے بحث کا آغاز انسان کے اشرف المخلوقات یعنی بہترین اور اعلیٰ ترین مخلوق ہونے سے کیا ہے۔ لیکن جو بات یہاں سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اسے صرف ایک روایتی عقیدے کے طور پر پیش نہیں کیا، وہ باقاعدہ فلسفی اور عقلی دلائل سے اس دعوے کو ثابت کرتے ہیں۔ اچھا، جی، انہوں نے پوری کائنات کے وجود کو منطقی طور پر تقسیم کیا ہے۔ کس طرح کی تقسیم؟ کیونکہ بظاہر تو بہت سے جانور انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، یا بعض پرندوں کی نظر انسان سے تیز ہوتی ہے، تو انسان کو سب سے افضل ماننے کی عقلی بنیاد کیا بنتی ہے؟ یہی تو وہ مقام ہے جہاں ان کی فلسفی کی گہرائی نظر آتی ہے۔ دیکھیں، وہ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ سب سے نچلے درجے پر جمادات ہیں، یعنی بے جان چیزیں جیسے پتھر وغیرہ۔ صحیح، جن میں صرف وجود ہوتا ہے۔ بالکل۔ پھر اس سے اوپر نباتات آتے ہیں، یعنی پودے۔ ان میں وجود کے ساتھ ساتھ نشو و نما اور بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اور اس سے بھی اوپر حیوانات ہیں، جن میں وجود اور نشو و نما کے ساتھ حرکت کی صلاحیت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ہاں ہاں۔ لیکن جب ہم انسان کو دیکھتے ہیں نا، تو اس میں یہ تینوں چیزیں تو موجود ہیں، مگر اس کے پاس عقل، شعور اور اپنے ارادے کا استعمال کرنے کی ایک اضافی قوت ہے۔ یہ شعور ہی ہے جو اسے پوری کائنات کا مرکز بناتا ہے۔ زبردست، یعنی انسان کے پاس شعور اور ارادے کی ایک ایکسٹرا لیئر موجود ہے۔ تو اگر کائنات بنانے والے نے انسان کو اتنی اعلیٰ صلاحیتیں دی ہیں تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کیونکہ اکثر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ شاید خالق کو ہماری عبادت یا فرما برداری کی کوئی ضرورت ہے جس کے لیے سب بنایا گیا۔ یہ ایک بہت ہی عام اور بڑی غلط فہمی ہے۔ نانوتوی صاحب کی تحریروں کو اگر ہم گہرائی سے پڑھیں تو یہ عقدہ کھلتا ہے کہ خالق کی اطاعت دراصل خالق کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود انسان کی اپنی فطری ضرورت ہے۔ اس فرما برداری میں 100% فائدہ خود انسان ہی کا پوشیدہ ہے۔ انسان کی اپنی ضرورت؟ یہ بات مجھے تھوڑی الجھی ہوئی لگ رہی ہے۔ اگر ایک شخص بالکل آزاد رہنا چاہتا ہے تو کسی قاعدے یا قانون کی اطاعت اس کی ذاتی ضرورت کیسے بن گئی؟ رکھنا ہے اس میں کون سا فیول ڈالے گا۔ جی بالکل، مینول میں سب ڈیٹیلز ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس مشین کو اس کی مرضی پہ چھوڑ دے یا
पेट्रोल की जगह उसमें पानी डालना शुरू कर दे, तो क्या वो उस मशीन बनाने वाले इंजीनियर का नुकसान कर रहा है? नहीं, इंजीनियर का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। वो शख्स तो दरअसल अपनी ही मशीनरी और उसके फंक्शन को तबाह कर लेगा ना। बिल्कुल यही बात है। खालिक की तरफ से दिए गए अहकाम इंसान के लिए वही मैनुअल हैं। जिस खालिक ने ये इंसानी वजूद बनाया है, वो इसके साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल हार्डवेयर की ज़रूरतों को सबसे बेहतर जानता है। हाँ, ये तो है। जब इंसान गुमराही की तरफ जाता है ना, तो वो खुदा की बादशाहत में कोई कमी नहीं करता, बल्कि वो गुमराही हमेशा किसी गलत फहमी या नफसानी ख्वाहिशात के गलबे की वजह से होती है, जिससे इंसान दरअसल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करके अपने ही वजूद को तबाही की तरफ ले जाता है। तो इताअत दरअसल खुद को तबाही से महफूज रखने का नाम है। वाह, ये मशीन और मैनुअल की मिसाल वाकई इस तस्वर को बिल्कुल साफ कर देती है। इंसान की इस गर्ज़ गायत और मैनुअल की ज़रूरत को समझने के बाद अब लाजमी तौर पर मेरे जहन में एक और सवाल पैदा हो रहा है। अगर इंसान वो मशीन है, तो इस मशीन को बनाने वाले यानी खालिक, उसकी अपनी हकीकत क्या है? हुज्जतुल इस्लाम में खुदा के वजूद और तौहीद को किस अक्ली पैमाने पर साबित किया गया है? यहाँ एक बहुत ही अमीक और खालिस फ़लसफ़ियाना तस्वुर पेश किया गया है, जिसे इल्मी दुनिया में बसातुल वजूद कहा जाता है। बिसातुल वजूद, ये तो काफ़ी भारी भरकम और टेक्निकल इस्तिलाह लग रही है। थोड़ा आसान और आम फहम लफ्ज़ों में बताएं इसका क्या मतलब है? अच्छा, अगर इसे आसान अल्फाज में बयान किया जाए, तो इसका मतलब है वजूद की नाकाबिले तक़सीम इकाई, या अंग्रेज़ी में आप इसे इंडिविजिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस कह सकती हैं। नैनोतवी साहब साबित करते हैं कि खुदा की ज़ात मुकम्मल तौर पर वाहिद है और उसके अज्जा यानी हिस्से नहीं हो सकते। उसका वजूद और उसकी ज़ात एक ही हकीकत के दो नाम हैं। वो मुख्तलिफ हिस्सों से मिलकर नहीं बना। ये बात मंतकी लिहाज से तो बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन आम इंसान खुदा को समझने के लिए अक्सर इंसानी रिश्तों की मिसालें क्यों ढूंढता है? हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मज़ाहिब में खुदा के लिए ख़ानदान, बाप या बेटे जैसी हिस्सी मिसालें इस्तेमाल की जाती हैं। और बिल्कुल इसी मकाम पर बिसातुल वजूद की ये मंतिक एक ज़बरदस्त फ़िक्री हथियार बन जाती है। इसे समझिएगा, ईसाईयत के अक़ीदा तस्लीस यानी ट्रिनिटी का अक़ली इब्ताल इसी बुनियाद पर किया गया है। तस्लीस में 3 अक़ानीम या खुदा के मुख्तलिफ हिस्सों का तसव्वुर मिलता है। जी हाँ, द फादर, द सन और होली स्पिरिट। बिल्कुल। तो नानोतवी साहब सवाल उठाते हैं कि जो ज़ात अज्जा या हिस्सों से मिलकर बनाई, तो मंतकी बात है कि वो अपने वजूद के लिए उन हिस्सों की मोहताज हो जाएगी, और अगर इन हिस्सों को अलग कर दिया जाए तो ज़ात का वजूद ही बरकरार नहीं रहेगा। ओह, यानी अगर कोई चीज़ 2 या 3 हिस्सों का मजमुआ है, तो वो मुकम्मल तौर पर अपने हिस्सों पर डिपेंडेंट है। 100%। और जो ज़ात मोहताज हो, जिसके वजूद का दारोमदार किसी दूसरी चीज़ पर हो, वो खुदा कैसे हो सकती है? खुदा के लिए मोहताजी मंतकी तौर पर एक नामुमकिन बात है। सही। इसलिए खुदा के लिए बाप या बेटा जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना महज एक मजहबी या रिवायती इख्तिलाफ नहीं है, बल्कि खालिस फ़लसफ़ियाना और अक़ली लिहाज से एक बेबुनियाद और नामुमकिन तसव्वुर है। खालिक सिर्फ एक ही हो सकता है, जो हर किस्म की तक़सीम से पाक हो। ये बात तो बहुत वज़न रखती है, लेकिन इससे मेरे जहन में एक और उलझन पैदा हो रही है। जैसे अगर हम तसव्वुर करें कि खालिक इस कदर बेनियाज, नाकाबिले तक़सीम और कायनात से अलग है, तो फिर इस वहदानियत और कायनात में मौजूद चीज़ों के ताल्लुक़ को कैसे समझा जाए? क्योंकि कायनात में जो कुछ भी है, वो तो उसी का बनाया हुआ है ना। इस पचीदा ताल्लुक़ को समझने के लिए सूरज और धूप की मिसाल बड़ी कारामत साबित होती है। कायनात और खालिक के ताल्लुक़ को हम इस तरह देख सकते हैं कि क्या धूप सूरज से नहीं निकलती? उसी का फैज़ है ना। जाहिर है, सूरज के बगैर तो धूप का कोई तसव्वुर ही मुमकिन नहीं। धूप खुद सूरज से आती है। लेकिन क्या धूप बज़ाते खुद सूरज बन जाती है? हरगिज़ नहीं। धूप अपने वजूद के लिए मुकम्मल तौर पर सूरज की मोहताज है, लेकिन क्या सूरज अपने वजूद के लिए धूप का मोहताज है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसी तरह कायनात की हर एक चीज़ खुदा की मोहताज है, लेकिन खुदा कायनात की किसी चीज़ का मोहताज नहीं है। कायनात उसकी कुदरत का मज़हर ज़रूर है, लेकिन वो खुदा की ज़ात का हिस्सा हरगिज़ नहीं।
کمال ہے۔ توحید کے اس خالص منطقی تشریح کے بعد ہم ذرا رک کر اگر اس پوری فکری عمارت کو دیکھیں تو یہاں ایک بہت بڑا فکری خلا یا ایک گیپ نظر آتا ہے مجھے۔ اچھا، وہ گیپ کیسے؟ دیکھیں نا، اگر خدا اتنا ہی بالاتر، ناقابل تقسیم، بے نیاز اور ہماری اس مادی دنیا کی حدود سے ماورا ہے تو پھر ہم انسانوں تک اس کی مرضی کیسے پہنچی؟ صحیح سوال ہے۔ انسان تو اپنی محدود عقل اور فزیکل سینسز سے اس تک نہیں پہنچ سکتا نا۔ ہم نے جس مینول کی شروع میں بات کی تھی وہ مینول خدا سے انسان تک آخر پہنچا کیسے؟ اور بالکل اسی خلا کو پر کرنے کے لیے ضرورت رسالت کا نظریہ سامنے آتا ہے۔ نانوتوی صاحب بہت خوبصورتی سے یہ استدلال پیش کرتے ہیں کہ انسانی عقل کی اپنی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ ہاں، انسان کی عقل کائنات کا مشاہدہ کر کے یہ تو سمجھ سکتی ہے کہ ایک عظیم خالق موجود ہیں، لیکن وہ خالق ہم سے چاہتا کیا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، یہ بات عقل خود سے ڈیکوڈ نہیں کر سکتی۔ یعنی اس سسٹم کی موجودگی سے بنانے والے کا پتہ تو چل گیا، لیکن اس کی ڈیمانڈز کیا ہیں یہ جاننے کے لیے تو خود خالق کی طرف سے رابطہ ضروری تھا۔ بالکل، اور اس رابطے کے لیے انبیاء کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پیغمبر وہ ہستیاں ہیں جو اس خدائی مینول کو انسانیت تک پہنچاتی ہیں، اور چونکہ وہ خدا کے نمائندے ہوتے ہیں اس لیے انبیاء کی اطاعت دراصل خالق کی ہی اطاعت ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور موجودہ دور کے لیے نجات کا مکمل دار و مدار اور فائنل مینول دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی نظریے کے تحت انبیاء کا معصوم یعنی گناہوں سے پاک ہونا بھی منطقی طور پر لازمی ہو جاتا ہے، تاکہ ان کے لائے ہوئے پیغام پر مکمل اور اندھا اعتماد کیا جا سکے کہ اس میں کوئی انسانی ملاوٹ شامل نہیں ہے۔ لیکن رسالت کے باب میں ایک اور چیز کا ذکر بہت کثرت سے ملتا ہے اور وہ ہے معجزات۔ اب یہاں آ کر مجھے تھوڑی سی الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی تک دیکھا کہ دین اور خدا کا تصور کتنا عقلی، منطقی اور سائنٹیفک ہے، تو پھر معجزات کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ یہ الجھن عام طور پر سب کو ہوتی ہے۔ ہاں، مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کی لاٹھی کا سانپ بن جانا، یا کتابوں میں جو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے شق قمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا واقعہ۔ کیا یہ چیزیں بظاہر فزیکل لاز یعنی لاز آف فزکس کو توڑتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ اگر خالق نے خود ایک قانون بنایا ہے تو وہ اسے توڑے گا کیوں؟ کیا یہ بات خالق کی مستقل مزاجی پر سوال نہیں اٹھاتی؟ میرا مطلب ہے، منطق کی ایسی کوئی سرحد ہوتی ہے جہاں سے معجزے کی حد شروع ہو جائے؟ یہ بہت ہی شاندار اور تنقیدی سوال اٹھایا آپ نے، جو اکثر پڑھے لکھے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے کہ فزکس اور مذہب آپس میں ٹکرا رہے ہیں، لیکن مولانا نانوتوی کے دلائل کی روشنی میں معجزے کا فلسفہ بالکل مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معجزہ دراصل عقل کے خلاف نہیں ہوتا، بلکہ وہ انسانی عقل اور طبعی قوانین کی حدود کو بے نقاب کرتا ہے۔ ذرا اس پر غور کریں کہ یہ لاز آف فزکس کس کی تخلیق ہیں؟ وہ تو ظاہر خالق نے ہی بنائے ہیں۔ تو جو ذات یہ قوانین وضع کر سکتی ہے، کیا منطقی طور پر وہ خود ان قوانین کی پابند یا ان کی قیدی ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو لاجک ہی نہیں بنتی کہ بنانے والا خود اس میں قید ہو جائے۔ ہرگز نہیں۔ معجزہ دراصل خدائی حکمت اور قدرت کا مظہر ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات محض کوئی اندھی یا آٹومیٹک مشین نہیں ہے جو بس ایک بار چلنے کے بعد خودکار طریقے سے چل رہی ہے اور بنانے والا اس سے غافل ہو گیا ہے، بلکہ اس سسٹم کا ایک فعال اور ایکٹیو ایڈمنسٹریٹر موجود ہے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک طرح سے ایڈمنسٹریٹر کے پریولیج کا استعمال ہے، جیسے ایک کمپیوٹر سسٹم میں عام یوزر کے لیے کچھ لاز ہوتے ہیں، لیکن ایڈمنسٹریٹر جب چاہے سسٹم کے عام رولز کو بائی پاس کر کے کوئی خاص کمانڈ رن کر سکتا ہے۔ بالکل درست مثال دی آپ نے۔ معجزہ لاز آف فزکس کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ دکھانے کے لیے ہوتا ہے کہ قانون بنانے والا اس قانون سے بالاتر ہے۔ لیکن اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے جو ان کتابوں میں بہت نمایاں ملتی ہے۔ شق قمر جیسے تاریخی اور طبعی معجزات ان لوگوں کے لیے تو حجت تھے جنہوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحیح، کیونکہ انہوں نے آبزرو کیا۔ جی، لیکن وہ ایک مخصوص وقت اور مقام کے لیے تھے۔
نینوتوی صاحب جس چیز کو سب سے بڑا، سب سے عظیم اور ابدی معجزہ قرار دیتے ہیں وہ قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کا علمی متن ہے۔ اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ قرآن ماضی میں ہو کر گزر جانے والا کوئی ایونٹ نہیں ہے؟ جی ہاں، کیونکہ کسی فزیکل لا کا ٹوٹنا یعنی طبعی قانون کا ٹوٹنا وقتی ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کی نظر تک محدود ہوتا ہے، لیکن قرآن ایک موجودہ علمی اور فکری چیلنج ہے۔ عرب کے وہ لوگ جو اپنی زبان دانی، اپنی فصاحت پر حد سے زیادہ فخر کرتے تھے، وہ اس کلام کے سامنے بے بس ہو گئے۔ یہ ایک ایسا فکری اور علمی اعجاز ہے جو آج کی جدید عقل کو بھی دعوت فکر دیتا ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں عبادت کا کیا کردار ہے؟ بہت سے لوگ دیکھیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو بس چند فزیکل موومنٹس یا ایک روایتی رسم سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم عبادت کی اصل روح کو کھو دیتے ہیں۔ ان کتابوں کی مدد سے جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان عبادت کے پیچھے بھی ایک باقاعدہ فریم ورک موجود ہے۔ مثال کے طور پر چلیے نماز کو ہی دیکھ لیں۔ جی، نماز میں استقبال قبلہ یعنی ایک خاص سمت کا رخ کرنا، پھر ہاتھ باندھ کر قیام کرنا، رکوع میں جھکنا اور آخر میں سجدے میں پیشانی زمین پر رکھ دینا، یہ کوئی بے مقصد یا رینڈم حرکت نہیں ہے۔ ہاں، ہم اکثر ان کو روٹین سمجھتے ہیں۔ بالکل، مگر ان کے پیچھے چھپی عقلی وجوہات پر اس میں بڑی تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ دیکھیں، چونکہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، اس لیے جسم کی مخصوص حرکت کا براہ راست اثر انسانی نفس پر پڑتا ہے۔ یہ کیفیت انسان کے اندر سے تکبر کو توڑنے اور خالق کے سامنے اپنی عاجزی کا عملی احساس دلانے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ اچھا، اس پیچیدگی کو سلجھانے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ عبادت میں ان سٹیپس یا ترتیب کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اگر میں ڈیجیٹل دنیا کی ایک اور مثال استعمال کروں تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ جی بالکل، آپ فرمائیں۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کی یہ مخصوص حرکت اور شرائط جیسے وضو کا ہونا، قبلہ رخ ہونا، قیام کے بعد رکوع اور پھر سجدہ، یہ کسی انتہائی حساس ڈیجیٹل ڈیوائس کے مخصوص پاسورڈ یا بائیومیٹرک پیٹرن کی طرح ہیں؟ واہ، کیا بات ہے! جس طرح ڈیوائس کو ان لاک کرنے کے لیے پاسورڈ کی ترتیب ٹھیک ہونا ضروری ہے نا؟ اگر پاسورڈ کا ایک ڈیجٹ بھی اوپر نیچے ہو جائے تو سرور کے ساتھ کنیکشن نہیں جڑتا۔ تو کیا اسی طرح ترتیب ذرا بھی غلط ہونے پر ہماری وہ اسپریچول ان لاکنگ نہیں ہو پاتی؟ یہ تو ایک انتہائی شاندار اور بارمحل مثال دی آپ نے۔ ویسے اگر آپ اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ میں پہلے سجدہ کروں گا اور بعد میں کھڑا ہوں گا، تو ظاہر ہے وہ روحانی رابطہ قائم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے پیٹرن غلط انٹر کیا ہے۔ صحیح، بالکل۔ اور اسی ضمن میں شرک کی ممانعت کو بھی بہت خوبصورتی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ خالق کے لیے مخصوص پاسورڈ کسی اور جگہ یا کسی اور ذات کے سامنے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ نہ صرف غیر منطقی ہے بلکہ یہ پورے روحانی سسٹم کو کرپٹ کرنے کے مترادف ہے۔ زبردست تسبیح ہے یہ۔ ویسے عبادت کے ان پہلوؤں پر بات کرتے ہوئے مجھے یاد آتا ہے کہ رسالہ تفسیق الکلام کے حوالے سے ایک مخصوص فقہی مسئلے پر بھی تفصیلی بحث کی گئی ہے۔ نماز میں امام کے پیچھے قرات کرنے یا نہ کرنے کا مسئلہ، جسے علمی حلقوں میں قرات خلف الامام کہا جاتا ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ ایک خالص مسلکی اور ٹیکنیکل بحث لگتی ہے، تو اسے منطقی انداز میں کیسے پیش کیا گیا ہے وہاں؟ یہ فقہی تاریخ کا ایک بہت معروف مباحثہ ہے، لیکن دیکھیں یہاں اہم بات یہ نہیں کہ مسلکی جھکاؤ کس طرف ہے، بلکہ اہم وہ خالص علمی اور استدلالی طریقہ کار ہے جو نانوتوی صاحب نے اپنایا۔ وہ حنفی مسلک کے موقف کو دلیل سے پیش کرتے ہیں کہ جب امام قرات کر رہا ہو تو مقتدیوں کے لیے خاموشی کیوں ضروری ہے۔ اچھا، اور اس کی وہ ایک زبردست منطقی مثال دیتے ہیں کہ جب ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو امام دراصل پوری جماعت کا نمائندہ یا قائد ہوتا ہے۔ اب فرض کریں جب ایک وفد یعنی ایک ڈیلیگیشن کسی بادشاہ کے دربار میں اپنی عرضی لے کر جاتا ہے تو گفتگو صرف وفد کا قائد کرتا ہے۔ صحیح، باقی سب خاموش رہتے ہیں۔ بالکل، باقی لوگ خاموشی سے اس کی تائید کرتے ہیں۔
اگر قائد کے ساتھ پیچھے کھڑے لوگ بھی سب مل کر بادشاہ کے سامنے بولنا شروع کر دیں تو یہ آداب کے خلاف بھی ہے اور منطق کے خلاف بھی۔ اس لیے امام کی موجودگی میں مقتدی کا خاموش رہنا ایک منظم، باشعور اور منطقی عمل ہے۔ یہ بحث دیکھیں کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں بلکہ دلیل کی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ واقعی یہ بات کو سمجھنے کا ایک بالکل نیا اور عقلی زاویہ ہے، اور یہ تمام باتیں اب ہمیں اس تفصیلی جائزے کے عروج یعنی کلائمیکس کی طرف لے جاتی ہیں۔ دیکھیں، ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ 19ویں صدی میں اسلام پر چہر جانب سے حملے ہو رہے تھے۔ مختلف عیسائی مشنریز اور دیگر تحریکیں اسلامی عقائد پر تبارتوڑ عقالی اور منطقی اعتراضات کر رہی تھیں۔ جی ہاں، بہت شدید دور تھا وہ۔ تو ایسے ماحول میں مولانا نانوتوی نے اس پورے فکری نظام کا دفاع کس طرح کیا؟ یہاں خاص طور پر 521 صفحات پر محیط جو ان کا مجموعہ ہفت رسائل ہے، اس کی اہمیت پوری طرح ابھر کر سامنے آتی ہے۔ یہ مجموعہ دراصل اس دور کے شدید ترین فکری چیلنجز کا ایک باقاعدہ اور مثبت جواب تھا۔ اس میں شامل جو 7 رسائل ہیں جیسے قبلہ نما، جواب ترکی بترکی، الدلیل المحکم وغیرہ، یہ کوئی جذباتی تقریریں یا محض فتوے نہیں تھے۔ اسلام مخالفین نے جو الزامات لگائے، ان رسائل میں ان کے تفصیلی، مدلل اور خالص علمی جوابات دیے گئے۔ تو کیا ہم اس کی کوئی ٹھوس مثال دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے مخالفین کے دلائل کو فزیکلی لاجیکلی توڑا کیسے؟ کیا اس میں کوئی پراپر ٹیکنیک نظر آتی ہے؟ بالکل، اس کی بہت سی شاندار مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب تقابل ادیان کی بحثوں میں عیسائیت کے بنیادی عقیدے یعنی اوریجنل سن یا گناہ عظیم اور اس کے کفارہ کی فلسفی پر بات آئی تو نانوتوی صاحب نے محض عقیدے کی بنیاد پر اسے رد نہیں کیا۔ اچھا، تو انہوں نے کیا اسٹریٹجی اپنائی؟ انہوں نے اسے انصاف اور منطق کے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ دیکھیں، اگر ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو عقل اور عدل کا بنیادی تقاضا یہی ہے نا کہ سزا بھی اسی شخص کو ملے۔ بالکل کامن سینس ہے یہ۔ اگر کوئی دوسرا معصوم شخص جس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں، اسے اس گناہ کی سزا دے دی جائے اور پہلے والے کو چھوڑ دیا جائے تو یہ انصاف کے بھی خلاف ہے اور انسانی عقل کے بھی۔ کوئی بھی باشعور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر خدا جو کہ پرم عدل کرنے والا ہے، وہ ایسا غیر منطقی کام کیسے کر سکتا ہے؟ واہ، یہ تو واقعی لاجواب کر دینے والا استدلال ہے۔ تو کیا ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کتاب آج کل کے دور کے کسی اعلیٰ سطحی پیر ریویوڈ اکیڈمک جرنل کی طرح ہے، جہاں آپ مخالف کو جذباتیات سے نہیں ہراتے بلکہ اس کی اپنی منطق کے میدان میں جا کر پوری طرح اصولوں کی بنیاد پر جواب دیتے ہیں؟ فیصد آپ نے ٹھیک تشبیہ دی۔ مجموعہ ہفتہ رسائل کی سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے کہ اس نے ثابت کیا کہ اسلامی عقائد کسی اندھے یقین کا نام نہیں ہے۔ اس نے برصغیر کے مسلمانوں کو یہ فکری اعتماد دیا کہ ان کی بنیادیں اتنی گہری اور مضبوط ہیں کہ وہ کسی بھی بڑے سے بڑے فلسفیانہ اور منطقی حملے کا جواب دلیل سے دے سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس پورے تفصیلی جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی کی ان تحریروں نے محض چند الگ الگ مسائل پر بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک مکمل فکری نظام، ایک پورا ایکو سسٹم پیش کیا ہے۔ جی بالکل، ضرورت کو عقلی طور پر واضح کرتی ہے اور آخر میں روزمرہ کی عبادت کی گہری روحانی اور نفسیاتی حکمتوں تک ایک شاندار تسلسل کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ سب دراصل ایک ہی عظیم الشان تصویر کے مختلف حصے ہیں۔ جی ہاں، اور دیکھیں ان رسائل میں ہمیشہ کے لیے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ سب کچھ کوئی اندھی تقلید نہیں ہے، بلکہ ایک مضبوط عقلی، منطقی اور سائنٹیفک استدلال پر کھڑی ایک روشن عمارت ہے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ جب کسی عقیدے کی جڑیں اتنی گہری اور ٹھوس ہوں تو پھر اسے باہر کی کسی بھی فکری آندھی سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آج کے اس تفصیلی علمی جائزے کے اختتام پر ہم اس فکری سفر سے جڑا ایک گہرا اور فکر انگیز سوال چھوڑے جا رہے ہیں۔
جس پر میرا خیال ہے ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ذرا سوچئے، اگر 19ویں صدی کے ایک عالم نے، جب ذریعے ابلاغ اور وسائل اتنے محدود تھے، تب انہوں نے اپنے دور کے پیچیدہ ترین علمی اعتراضات اور فکری چیلنجز کا مقابلہ اتنی گہری منطق، استدلال اور ٹھنڈی عقل سے کیا تھا، تو آج کے اس انفارمیشن اوورلوڈ اور شک کے تیز رفتار دور میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ واقعی آج جب ہر طرف معلومات کی یالغار ہے تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ جی، کیا انسان نے مذہب کو محض ایک جذباتی اور روایتی رسم بنا کر نہیں رکھ دیا؟ کیا ہم نے اس فکری، عقلی اور منطقی وراثت کو پوری طرح بھلا نہیں دیا ہے، جو ہمارے اسلاف نے اتنی محنت سے ہمارے لیے ایک مضبوط قلعے کی صورت میں تعمیر کی تھی؟ وہ فکری ہتھیار جو ذہنوں کا دفاع کرتے تھے، آج ہم نے انہیں طاقوں پر سجا کر کہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر اس پورے شور و غل سے دور ہو کر تنہائی میں ضرور غور کیا جانا چاہیے۔